بیوی کی پیدائش کا مقصد، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لاتے ہیں، باغ جنت کا چپا چپا انوار الہی سے معمور، الطاف کبریائی کا قدم قدم پر ظہور، ہر سو نعمتوں کی بارش، ہر طرف انوار کی تابش، اس کے باوجود بھی اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے ہیں، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ بالآخر نوازشوں اور بخششوں کی تکمیل جب ہی جا کر ہوئی، آدم علیہ السلام کے حق میں جنت جب ہی حقیقی معنی میں جنت ثابت ہوئی، جب مرد کے لیے عورت کی تخلیق ہوئی اور شوہر کے لیے بیوی کی ہستی سامنے آئی۔ یعنی جنت میں ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز موجود ہے، مگر پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگا۔ ایک خوبصورت مہکنے والے پھول کو دیکھ کر طبیعت میں تراوٹ اور تازگی پیدا ہوتی ہے، کلیوں کے تبسم اور چمیلی کی مہک، ہسمکھ موتیاں اور رات کی رانی کے غنچوں کی عطر آمیز خوشبو سے طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ گلاب کی خوشبو اور خوشنمائی، کوئل کی کوک، پرندوں کے نغمے، مینا کا چہچہانا، تتلیوں کا البیلا پن، غرض یہ سارے مناظر دلوں کو بہلاتے ہیں، لبھاتے ہیں اور مردہ دلوں میں زندگی کی امنگیں پیدا کر دیتے ہیں، مگر چمن زاروں کا یہ سارا حسن و نکھار ایک وجود کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے۔ وہ ہے عورت کی ہستی، جس میں فطرت کی مذکورہ بالا ساری رعنائیاں پوری طرح سمو دی گئی ہیں۔ عورت کے وجود کے بغیر فطرت کی یہ ساری گلکاریاں اور اس کے سارے نغمے سونے سونے سے ہیں۔ عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے مزہ ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اور دلچسپی عورت ہی کے دم سے ہے۔ عورت زندگی میں قسم قسم کے رنگ بھرنے والی اور زندگی کو رنگین و مسرت بخش بنانے والی ہے۔ مرد کے لیے یہ مایہ تسکین اور سرمایہ راحت ہے۔ بزم کائنات کی شمع عورت ہی کے دم سے روشن ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پورا کارخانہ تمدن اجڑ کر رہ جائے۔ عورت تمدن انسانی کا مرکز اور باغ انسانیت کی زینت ہے۔ اس کے بغیر مرد کی زندگی بالکل سونی سونی اور بے مزہ سی ہے۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی گاڑی روا دوا ہے۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی بہار ہے۔ عورت ہی کے وجود سے زندگی کے خوبصورت نغمے پھوٹتے ہیں اور مردہ دلوں میں زندگی کے نئے ولولے بیدار ہوتے ہیں۔ عورت ہی کی بدولت مرد ہر آن اور ہر لمحے مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے تہذیب و تمدن کے نئے نئے میدان کھلتے ہیں اور نئی نئی منزلیں سامنے آتی ہیں۔ عورت ہی مرد کی زندگی نکھارنے والی اور اس کی زندگی میں خوشیاں پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن و جمال اور سوز و گداز سے نوازا ہے، جو مرد کے لیے تسکین قلب کا باعث اور اس کی تنہائیوں کو دور کر کے روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہی اس کا دل لبھا کر اسے سکون و تازگی بخشتی ہے، تاکہ وہ مسلسل کوشش میں برابر لگا رہے اور اپنے زندگی سے اکتا نہ جائے، ورنہ انسانی زندگی کی گاڑی چلتے رہنے کے بجائے بالکل بند ہو کر رہ جائے۔ اے اچھی عورت، تو چمکتا دمکتا ستارہ ہے، چودھویں کا چاند ہے، تو بہتی ہوئی ندی ہے، تو رنگ برنگے پھولوں کا مہکتا ہوا باغ ہے، تو کائنات کا حسن ہے، تو قدرت الہی کی کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے، تو منظر ہے، تو حسین رنگ ہے، تو محبت ہے، تو وفا ہے، تو قربانی کی نشانی ہے، تو شاعر کا شعر و نظم ہے۔ اے نیک بانو،
جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں تو روشنی پھیلاتی ہے، تو خود سکھ سے رہتی ہے اور دوسروں کو بھی سکھ و چین عطا کرتی ہے، تو ہر چیز کو دلکش، ہر کام کو دلچسپ اور ہر مقام کو گلے گلزار بنا دیتی ہے، تو جنگل کو بھی منگل بنا دیتی ہے، جنگل کو بھی محلوں سے زیادہ حسن بخشتی ہے، تو کانٹے دار درختوں کو بھی پھولوں سے بدل دیتی ہے، تو غریب سے غریب تر گھرانے کو بھی جنت نما بنا دیتی ہے، تو ایک حقیقی بجلی ہے، تو نے ہی اس دنیا کو جنت نما بنا دیا ہے۔ اے عورت ذات، تو مردوں کی رہبری کرنے والی، مرد کا سکھ تیرے قدموں میں ہے، تو ہی اسے گناہوں سے بچا کر اسے نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے، اور تو ہی اس کی کشتی کنارے سے لگا سکتی ہے، تیرے بغیر مرد کی زندگی کا پھول بے خوشبو ہے، جب دکھ اور تکلیف سے اس کا دل ڈوبا جاتا ہے تو ہی رحمت کا فرشتہ بن کر اس کی مدد کو آن پہنچتی ہے۔ اے شوہر کی سختیوں پر صبر کرنے والی عورت، تو دوزخ جیسے گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے، تو چاہے تو فقیر کو ایک دولت مند اور امیر کو ایک غریب بنا دے، مغرور لوگوں کی گردنوں کو جھکا دینے کی تجھ میں طاقت ہے، تو مرد کا نصف جزو ہے، اس کے سکھ دکھ کی شریک ہے، تو اس کا آدھا ایمان ہے، تو ہی اس کی عزت و وقار ہے۔ اے عورت، تمام مذہبی انسان، اولیاء، حکماء، سلاطین، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام تجھے ماں کہتے ہیں اور تیری ہی گود میں پلتے ہیں، تو نے ہی ان کو لاڈ پیار دیا ہے، اسی لیے تو اللہ کے بزرگ اور برتر نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے یہ تمغہ عنایت کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ دنیا کی انتہا اپنا گھر اور گھر کی انتہا عورت، جس گھر میں نیک بیوی ہو تو اس گھر میں چار چاند لگ جاتے ہیں، نیک بیوی والا گھر خوش اور مسکراہٹوں سے ہمیشہ لبریز رہتا ہے، جس طرح انسانوں کے بغیر دنیا بیکار ہے اسی طرح نیک عورت کے بغیر گھر بیکار اور مصیبت خانہ ہے۔ اے نیک بیٹی، تو گھر کی رانی ہو کر جا، تو اپنے اس حکومتی تخت پر مہارانی ہو کر جلوہ افروز ہو اور مرد کو حکم دے، وہ دین کی رعایت رکھتے ہوئے تیری ہر بات مانے گا، لیکن ابھی رک جا، اس اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے تجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ یعنی جب بیٹی کو باپ رخصت کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ جا اور اپنے گھر میں جا کر، اپنی سسرال میں جا کر تخت پر بیٹھ جا مہارانی بن کر، اور حکم چلا، مگر اس سے پہلے ایک بات سن لے میری۔ کیا کہہ رہا ہے باپ؟ لیکن ابھی رک جا، اس کی اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے تجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ تاج بہت حسین گلاب کی طرح ہے، لیکن اس گلاب کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کانٹوں کا مزہ بھی چکھنا ہوگا۔ پہلے اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ یعنی سسرال تو جا رہی ہے، جاتے ہی حکم تیرا نہیں چلے گا، اس سے پہلے تجھے سسرال والوں کی ہر بات ماننا پڑے گی۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھونکرے کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ سرمے نے کہا مجھ پر اتنا کیوں ظلم کرتے ہو کہ اتنا زیادہ پیستے ہو؟ پیسنے والے نے جواب دیا، تجھے اس لیے زیادہ پیس رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات کے اشرف الاعضاء یعنی انسان آنکھ میں تو جگہ پانے کے قابل ہو جائے۔ یعنی میں اس لیے پیس رہا ہوں تاکہ دنیا میں جو سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے انسان، اس کی سب سے بہتر جو عضو ہے یعنی آنکھ، اس میں ڈالنے کے قابل ہو جائے۔ اے نیک بیوی، تو اس انسانیت کے لیے امید کی ایک کرن ہے، تو اپنے آپ کو دیندار، با پردہ، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی بنا
اپنے محلے کی عورتوں کو دین پر عمل کرنے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والی بنا۔ اللہ تجھے نیک بنائے اور شوہر کے لیے دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملے میں شوہر کے لیے بیوی کی پیدائش کا مقصد بیان فرما دیا۔ اگر شادی کے بعد عورت اس مقصد پر پورا اترتی ہے تو یہ شوہر دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، ورنہ اس کی زندگی جہنم کا ایک نمونہ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن پاک میں عورت کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور مہربانی بھی رکھ دی تاکہ تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکو۔ یہی وہ سکون قلب اور الفت باہمی ہے جس کے باعث نہ صرف ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے بلکہ تمدن انسانی کی گاڑی بھی رواں دواں چلتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوی راحت و سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو محبت کی پاکیزہ چھاؤں میں اس کی خواہشات کو تسکین ملتی ہے، دل حرام کاری سے بچتا ہے، ایک ایک عضو کو ذلت اور حقارت کی گندگی سے نجات ملتی ہے، اور اس طرح پورا بدن تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی عورت کا مقصد یہی ہے کہ وہ مرد کو سکون بخشے، اور شادی ہونے کے بعد بھی اگر سکون نہ ملے مرد کے لیے تو عورت کے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہیں کیا اس نے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ مرد کے لیے بیوی قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے جو انس و محبت اور غم خواری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دن بھر خون پسینہ ایک کرنے کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو ایک وفا شعار، سمجھدار، خوش مزاج اور شیریں زبان بیوی اپنی مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کر کے اس کی ساری تھکاوٹ اور غموں کو دور کر دیتی ہے۔ وہ طبیعت میں فرحت و نشاط محسوس کرتا ہے۔ نیک بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے۔ نیک بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے دو پھول، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے دو بول اس کے لیے گلوکوز، وٹامن ڈی سے زیادہ طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دلہن کو اپنے شوہر کے لیے سچی راحت، حقیقی محبت اور دلی سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے نیک سیرت بیویاں اور نیک اولاد طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ گویا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تلقین ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شریک حیات کے انتخاب میں اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھے۔ ظاہر ہے کہ نیک سیرتی ہی کی بنا پر میاں بیوی خوش و خرم رہ سکتے ہیں، جب تک نیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ سچی اور حقیقی خوشی و مسرت ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو ایک با اخلاق اور غمخوار سمجھدار شریک حیات مل جائے۔ اگر بیوی ان بتائے ہوئے بیانات پر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے سنے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں۔ اگر عورتیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جو اسلام نے ان کو تعلیم دی ہیں
تو وہ شوہر کا دل جیت سکتی ہیں اور اپنے محبت کا سکہ اس کے دل و دماغ پر جما سکتی ہیں، اور پھر شوہر بھی ایسی صفات والی بیوی کے لیے جس سے اس کو سکون قلب میسر ہو، باہمی الفت حاصل ہو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اور اس کی ہر جائز فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ عمر کی کسی منزل میں بھی ہو، یہ مذکورہ دعا ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر مانگے۔